الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من الكتاب من القرآن كتب له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث. جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے جو اعمال ہیں، حج ہے، ایک عمل میں کئی اعمال ہوتے ہیں. وہ سب پرفیکٹ ہونے پر وہ عمل و عبادت قبول ہو کر اس پر اجر ملتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز بہت سارے کاموں کو ملا کر کے انجام دینے والا ایک عمل ہے. اس میں استنجا بھی ہے، وضو ہے، کپڑے وغیرہ صاف ہونا چاہیے، مکان پاک ہو، قبلے کی طرف رخ کرے آدمی، دوسری طرف منہ پھیر کر نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہو. پھر جب نماز شروع ہوتی ہے، نیت ہو، تکبیر تحریمہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رکوع، سجدہ، یہ سب پھر سلام پھیرنے تک ایک مکمل ایک پروگرام ہے جس میں کئی اعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہو، اس پر جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح دوسرے اعمال ہیں. لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا ایک حصہ عمل، اس کا جو ہے الگ سے عمل ہے. اسی میں قرآن کریم کی تلاوت ہے. میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں: جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس ایک حرف پر اسے نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے نزدیک 10 ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے اچھی طرح سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سب ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، اس میں 3 حروف مل کر کے الف لام میم بنا ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 مل کر الف لام میم بنے ہیں. اب کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، الف لام میم بس اتنا پڑھے گا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک ایک کا 10. پھر اگلی آیت پڑھیں گے، اس آیت میں جتنے حروف ہوں گے ایک ایک حرف کے حساب سے 10 نیکیاں منیمم. زیادہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کا اخلاص، جتنی دل لگا کر، جتنی خوشی کے ساتھ آپ اللہ کے کلام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر اجر بہت ملتا ہے. لیکن یہ جو ایک آفیشیل جو آپ کو ثواب مل رہا ہے، منیمم آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے. اور جیسے ہی آپ نے کوئی حرف ادا کیا، آپ کا ثواب لکھ دیا گیا. اسی کو حدیث میں واضح کیا. پورا تلاوت کرنے تک آپ نے بیٹھے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے ارادے سے، وہ سب بھی پڑھے تک کا ٹکتے نہیں فرشتے. ایک ایک حرف آپ پڑھتے جائیں گے، ثواب ملتا جائے گا. یعنی جتنا آپ کریں گے اتنا ثواب. اسی لیے سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی. رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا نام قرآن کا مہینہ بھی ہے، شہر القرآن.
اسی مہینے میں قرآن اللہ نے اتارنا شروع کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی شروع پہلی بار فرشتہ جب قرآن لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس غار حرا میں، اور وہ جو سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے اس کی جو شروع کی آیت ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر کی رات تھی، تو رمضان میں شروع ہوا اور پھر ساری زندگی اللہ کے نبی کی جب تک آپ رہے ہیں تقریباً 23 سال یہ قرآن اترتا رہا اور پورا ہوا۔ شروعات رمضان میں ہوئی۔ ہر سال حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے اور جبرائیل پڑھ کر سناتے اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی بھی تلاوت کرتے، جبرائیل سنتے، یعنی آپس میں مدرسہ چلتا تھا۔ مدرسے کا مطلب کوئی پڑھے سنائے، کوئی سنے دوسرا پڑھے۔ قرآن پڑھنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اسے کرنے کے لیے اللہ اپنے سب سے مقرب جو فرشتہ ہے جبریل، اس کو رمضان میں اسی کام کے لیے بھیجتے تھے، وحی وغیرہ بھی لاتے تھے۔ ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو قرآن پڑھ کر سنائے، اور اللہ کے نبی پڑھے تو وہ سنے۔ یہ ہر سال رمضان میں ہوتا تھا، اور لاسٹ ایئر جب جس رمضان کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس میں دو بار یہ عمل پیش آیا۔ پورا قرآن دو بار اللہ کے نبی نے پڑھا سنا، اور جبرائیل نے بھی پڑھا اور سنا۔ تو اتنا محبوب عمل ہے۔ عام دنوں میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ برس کے 12 مہینے ہر دن تھوڑا سا ہمارا وقت قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے میں لگنا ہے۔ رمضان کے نام سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، شب قدر کے نام سے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تو کچھ دن رمضان کی برکت سے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن عام دنوں میں وہ کیا چیز ہے جو آپ کو نماز کی طرف رغبت دلاتی ہے؟ نماز کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ دین پر عمل کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا اور باقی رہے گا؟ کون کی آخرا کنے بول تو سکتا آؤ نماز پڑھو کہ وہ بھی وہ جینا صرف کچھ نہیں ہے۔ قرآن جب تک آپ پڑھتے رہیں گے، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے گی اور آپ کو نماز پڑھنے کا پابند بنائے گی۔ ہدی للمتقین ہے یہ کتاب، ڈرنے والے کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کا سب سے پہلا مظہر نمازوں کی پابندی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو یہ کہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کس بات کی ہدایت ہے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور پابندی ایک مسلمان، ایک ایمان والا ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اسی میں دین ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس میں دین کچھ بھی نہیں۔ اور یہ چیز آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کا یقین کیسے بنے گا؟ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں تو اب بڑا ہو گیا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن جو سکھایا ہے 40 سال کے بعد، 40 سال تک آپ کچھ اسکول ہی نہیں گئے، ورنہ یہ امت کہتی نا انہوں تو بچپن سے پڑھے لو جی، ہمیں کہاں پڑھنے سیکھے گئے۔ اس کو اللہ حکمت دیکھو، آپ ایک ایسے نبی کو یہ قرآن دیا جو اسکول گئے ہی نہیں، جن کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ایسے نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد قرآن کی دولت سے نوازا، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے یہ قرآن
جنگ بدر جب ہوئی، بہت سارے جو مشرک تھے مکے والے ان کو قید کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے جن کے پاس مال تھا فائن لے کر کے ان کو چھوڑ دیا، اور جن کے پاس نہیں تھا ان سے کہا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھاؤ، پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو علم کی بہت اہمیت ہے، اس لیے قرآن کا جو پہلی آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے فرشتے غار حرا میں اللہ کے نبی کے پاس آ کر ان سے جو کہا، پہلی آیت کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ تو پڑھنا اتنا زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، ابھی شروع ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اس میں لگانے کی کوشش کریں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ تیلگو میں یا اپنی کسی بھی لینگویج میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو اس مہینے میں ہونا چاہیے۔ اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں اگلے رمضان سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا کم سے کم سیکھ لوں گا۔ انتظام ہے، آپ کو سکھانے والے ہیں، پھر کیا بہانہ ہے؟ دور دور ہم جاتے ہیں کمانے کے لیے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہاسٹلوں میں ہمارے بچپن میں یا نہیں تھا، لوگوں کو دور جا کر سیکھنا پڑتا تھا، لیکن اب تو آپ کے پاس ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھانے والا موجود ہے۔ اب بہانہ کیا ہے؟ تھوڑا 10-15 منٹ کا وقت نہیں ہے ہمارے، کسی بھی وقت۔ اب اللہ کے رمضان کے بعد ہمارا جو آفس بھی شروع ہوگا، مدرسہ، تو کسی بھی وقت آ کر کے کوئی آدمی جو ہے اپنے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنا، اللہ کا کلام، اور ہم اسے دیکھ کر پڑھیں۔ کم از کم پڑھنا نہ آئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو لوگ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس مہینے کے اندر تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر، اور موبائل میں بھی پڑھ سکتے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب آپ قرآن کھولیں گے، پلے ہاتھ میں لیں گے، تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ لا یمس القرآن الا طاہر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا، عبداللہ ابن عمر سے صحیح حدیث ہے۔ جو وضو اور غسل سے ہو، جس کا وضو بھی ہو اور غسل بھی ہو، وہی قرآن کو پکڑ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اور جس کا غسل نہیں ہے وہ تو قرآن کو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ باقی موبائل قرآن نہیں ہے، مصحف نہیں ہے، موبائل تو موبائل ہے، اس کے اندر جب آپ کھولتے ہیں تو قرآن آتا ہے، تو موبائل کو پکڑ سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے وضو کا ہونا بہت، دونوں میں یہ فرق ہے، اتنا یاد رکھیں۔ تو باقاعدہ وضو کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جتنا اللہ موقع دے زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور اسے تھوڑا بہت سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اس طرح اپنے ایمان کی، اپنے کلمے کی، اپنے عقائد کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔